फालतू बात मत कर, क्यों आया है तू इस वक्त? मूसा भाई ने बिगड़ कर कहा। और ये कौन लोग हैं तेरे साथ? उचकन और खोजी। और ये क्या ABCD खान, ये क्या बकवास है? इनका नाम भी तूने गलत बताया है। तुम जैसे दौलतमंद आदमी को इतना कंजूस नहीं होना चाहिए मूसा भाई। गालिब ने इधर उधर देखने के बाद मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और सिगरेट का पैकेट ले लिया। इतनी बड़ी कोठी के मालिक हो, 3,500 रुपए माहाना किराया आता है। शाह आलमी गेट के अंदर तुम्हारा जो मेडिकल स्टोर है उसकी जायज माहाना आमदनी भी 3-4 हजार से कम नहीं हो सकती। मेडिकल स्टोर के नाम पर तुम क्या कुछ बेचते हो और किस किस को बेचते हो? गालिब, तू साला रिपोर्टर नहीं, एकदम हबीस ब्लैकमेलर है। मूसा भाई का हौसला जवाब दे गया। मैंने कभी तुमको ब्लैकमेल नहीं किया मूसा भाई, गालिब बोला। कभी जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे पास आ जाता हूँ, लेकिन इसमें कौन सी बुरी बात है? दुनिया में सभी एक दूसरे के काम आते हैं। पहले मैं तुम्हारे काम आया था और वो काम इतना बड़ा था कि अब तुम मेरे लिए जो कुछ करते हो वो असल का सूद होता है। तुम खुद सोचो कि मैंने तुम्हारी मदद ना की होती तो इस वक्त तुम कहाँ होते? ये 4 साल पहले की बात है, लेकिन बात ऐसी है कि 40 साल बाद भी तुम ये नहीं कह सकते कि बात खत्म हो गई। उन 4 सालों में कितनी बार आया हूँ मैं तुम्हारे पास? शायद 4 बार। मजमूई तौर पर तुमने मुझे 10-12 हजार रुपए दिए होंगे, वो भी इसलिए कि मैं वाकई जरूरतमंद था, बेरोजगार था और साले दोस्त एक वक्त खाना खिलाते थे तो एहसान करते थे। उधार तो कोई भी नहीं देता था। मैं इस पोजीशन में हमेशा था कि चाहता तो तुमसे हर माह 2,000 रुपए का वजीफा लेता रहता, और तुम ये वजीफा देते मूसा भाई। तुम चीखते चिल्लाते, गालियां देते, मुझे कत्ल करने की सोचते या खुदकुशी करने की, मगर मुझे 2,000 मिलते रहते, इसलिए कि तुम में न मरने का हौसला है न मारने का। मगर मैंने तुमसे इंतहाई मजबूरी में कभी 2,000 ले लिए तो कभी 3,000, और जब मेरा सख्त वक्त गुजर गया तो मैं कभी पलट कर नहीं आया। तुमको क्या मालूम कि तुम जैसे आदमी के सामने हाथ फैलाते हुए मेरे दिल पर क्या गुजरती थी, लेकिन मजबूरी आदमी से सब कुछ करवाती है, चोरी से कत्ल तक। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मूसा भाई ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। अच्छा अभी बोलो क्या चाहिए? मेरे पास ज्यादा कैश नहीं है। गालिब ने अफसोस से सर हिलाया। एक लखपति के मुंह से ऐसी बात सुनकर दुख होता है। अगर तुम करोड़पति हो गए हो तो बुरा मत मानना कि मैंने लखपति कह के तुम्हें बेइज्जत कर दिया। तुमको 10-20 हजार तो हाथ में रखने ही चाहिए, हम जैसे बेगैरत लोगों के मुंह पर मारने के लिए। और कंगले फकीरों का क्या है, आधी रात को हाथ फैलाने आ जाएं। कसम खुदा का गालिब, अभी अपने पास 1,000 भी नहीं होगा, लेकिन तू बोल तेरे को कितना चाहिए? मैं सुबह बैंक खुलते ही मंगवा दूंगा। मूसा भाई ने मुर्दा आवाज में कहा। मैंने 5,000 के नोट जेब से निकाले और मेज पर रख दिए। मूसा भाई की नजरें नोटों पर जम गईं, फिर उसने बारी बारी हम सब की सूरतों को देखा। उठा लो मूसा भाई, गालिब ने कहा। पूरे 5,000 हैं। आज मैं तुमसे कैश लेने नहीं, तुमको कैश देने आया हूँ। इसको मेरे हिसाब में शुमार मत करना, वो 10-12 हजार अलग है जो तुमने मुझे दिए थे। फिर ये क्या है? मूसा भाई की हालत गैर हो गई। ये एक काम का मुआवजा है जो तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता, गालिब ने कहा। तुम अपने फन के माहिर हो, मेरे तीनों दोस्तों के चेहरे बदल दो। काम अर्जेंट है इसलिए मुआवजा भी इतना बड़ा है, वरना तुमको स्टेज पर 3 अफराद के मेकअप का क्या मुआवजा मिलता? ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए। लेकिन ये लोग कौन हैं? तुमने इनका असली नाम नहीं बताया मेरे को। नाम को छोड़ मूसा भाई, काम से और दाम से मतलब रखो, गालिब ने कहा। जब मैंने कहा कि मेरे दोस्त हैं और तुझे तेरे काम का पैसा मिल रहा है तो फजूल सवालात में वक्त जाया ना कर। फर्ज कर ले कि इनमें से एक ने 7 खून किए हैं, दूसरा जेल से फरार हुआ है और तीसरा जासूस है। सुबह होने में 4.5 घंटे अभी बाकी हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में इनकी सूरत बिल्कुल बदल जानी चाहिए, और ये मेकअप वो नहीं होना चाहिए कि मुंह पर पानी का छींटा पड़े और नीचे से असल चेहरा दिखाई देने लगे। उनको काफी अरसा बदले हुए चेहरे के साथ गुजारना है, इसलिए काम पक्का होगा। कैसा बात बोलता है गालिब, 3 घंटे में? मूसा भाई ने घबरा के कहा। हाँ 3 घंटे में। गालिब ने धड़ से मेज पर हाथ मारा और जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। 3 घंटे से 1 मिनट ऊपर नहीं। काम करवाने के 2 तरीके हैं और अभी मैंने दूसरा तरीका आजमाने का फैसला नहीं किया है। खौफ से मूसा भाई का दम निकलने को था।
वो फटी फटी आंखों से कभी रिवॉल्वर को देखता था तो कभी 5,000 के नोटों को। फिर बारी बारी हम सब के मुंजमद और बेहिस चेहरों पर नजर डाल के वो गालिब को घूरने लगता था। खुद मैं और मोहसिन भी दम बखुद बैठे थे, क्योंकि गालिब के हाथ में वो रिवॉल्वर नहीं था जो इसे हमने फराहम किया था। उसके पास एक इंतहाई बेशकीमत, बिल्कुल नया और गैर मुल्की साख्त का ऑटोमेटिक रिवॉल्वर था जिस पर साइलेंसर भी लगा हुआ था। मेरे सामने इस वक्त वो गालिब नहीं था जो बात बे बात शेर पढ़ता था, सूरत और हुलिये से कार्टून लगता था, बेवकूफ और बुजदिल नजर आता था और सिर्फ सहाफी था जिसको सच की मार ने खवार किया था, घर से बेघर किया था और दर बदर शहर ब शहर भटकने पर मजबूर किया था। जो बज़ाहिर एक काहिल आदमी था, जिंदगी के तमाम तफक्कुरात से बेपरवाह और सारे मसाइल से बेनियाज, एक गैर संजीदा और बेमुसर्रफ जिंदगी गुजारने का आदी, यहाँ इसका लबो लहजा तक बदल गया था। वो किसी जराइम पेशा तंजीम का सरगना, कोई खतरनाक दहशत पसंद या जेम्स बॉन्ड का पाकिस्तानी एडिशन बना हुआ था। इसका ये बदला हुआ रूप एक धमाके से हमारे सामने आया था। चुनाचे हैरत की इंतहा के साथ साथ हम सबको खुशी का एहसास भी था कि जिसे हम MRS का अज़्वे ज़ईफ समझते थे, वो दर हकीकत कितना मजबूत और काबिल इत्तमाद सहारा था। 3 घंटों में से 5 मिनट गुजर चुके हैं मूसा भाई। गालिब की आवाज आई, तुम में से कौन पहले आएगा? मूसा भाई ने सर हिलाया और नोट उठाने लगा। गालिब ने रिवॉल्वर से नोटों की गड्डी अपनी तरफ खिसका ली। पहले काम फिर दाम, और जैसा काम वैसे दाम। ये भी हो सकता है कि तुमको इससे ज्यादा मिल जाए और ये भी मुमकिन है कि तुम्हें एक पैसा ना मिले। ये फैसला मैं करूंगा कि तुमको सिर्फ मुआवजा मिलना चाहिए या इनाम भी मिलना चाहिए, या दोनों में से कुछ भी नहीं मिलना चाहिए और सिर्फ सजा मिलनी चाहिए। तुम मुचकन हान से पहले निमट लो। एक एहतियात लाजमी है, किसी की जेब में हाथ मत डालना। हर जेब में इसी किस्म की फजूल चीजें भरी पड़ी हैं। इसने अपना रिवॉल्वर लहराया। इसकी बात की सदाकत को साबित करने के लिए मैंने अपनी जेब से साइलेंसर वाला रिवॉल्वर निकाला, मूसा भाई को दिखाया और जेब में रख लिया। जरा सी देर के लिए मुझे यूं महसूस हुआ कि मूसा भाई बेहोश होके गिर जाएगा और हमारा काम धरा रह जाएगा। तुम इत्मीनान से अपना काम करो मूसा भाई, मैंने नरम लहजे में इसे तसल्ली दी। 5,000 तुम्हारे। मूसा भाई के साथ मोहसिन अंदर चला गया तो इस कमरे में मेरे साथ गालिब रह गया और उस्ताद टेडी जो बेवकूफों की तरह मुंह खोले बैठा था। तुम बड़े छुपे रुस्तम निकले उस्ताद। उस्ताद टेडी ने मौका पाते ही कहा। गालिब हंसा। अरे भाई, हम क्या और हमारी औकात क्या, बस दुनिया के साथ साथ चलते हैं। ये रिवॉल्वर तुमने कहाँ से लिया? मैंने कहा। पुलिस से। गालिब बोला। उनके पास सब कुछ होता है, जब्त किया हुआ नाजायज असलहा और स्मगलरों से, तखरीबकारों से या डाकुओं से छीना हुआ असलहा। अखबार में तो सिर्फ खबर आती है, ये कोई कैसे जान सकता है कि असलहा कितना था और किस किस्म का था? ज्यादातर केस फाइलों में रह जाते हैं। मसलन रात को किसी पुलिस पार्टी का और डाकुओं का आमना सामना हो गया तो कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद पर खबर यूं आती है कि डाकू रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए या जंगल में रूपोश हो गए। कभी सचमुच किसी को पकड़ना पड़ जाए तो अखबार में मुलजिम और इसे गिरफ्तार करने वाले की तस्वीर के साथ थोड़ा बहुत असलहा भी दिखाया जाता है ताकि पब्लिक मुतासिर हो और अपने प्यारे वतन की फर्ज शनास पुलिस की जुर्रतमंदाना फर्ज शनासी की धूम मच जाए। धूम कभी नहीं मचती क्योंकि अब पब्लिक भी सारे ड्रामे को समझती है। अब इसी रिवॉल्वर की मिसाल लो, कोई बाहर से लाया था, मुखबरी हो गई और वो शख्स पकड़ा गया। पुलिस ने इसे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया और थाने ले आई। इस वक्त मैं SHO साहब के कमरे में बैठा था। सारी बात मेरे सामने हुई। उस शख्स ने रिवॉल्वर से दस्तबरदारी कबूल की। 5,000 रुपए SHO साहब की हिदमत में बच्चों की मिठाई के लिए पेश किए और सुबह होने से कबल रुखसत होकर अपने घर पहुंच गया। एयरपोर्ट पर उसे पकड़ने वाले मुतमईन की मुलजिम को हवाला पुलिस करने के बाद उनका काम खत्म। बाद में कौन आता है पूछने और मुसीबत में पड़ने के लिए। SHO ने मुझे टालने की बहुत कोशिश की थी मगर मुझे रिवॉल्वर पसंद आ गया था। चुनाचे मैं कुर्सी से चिपक गया और जब सारे मामला तय हो गए तो मैंने रिवॉल्वर जेब में रख लिया। SHO बहुत जज्बज हुआ मगर मैंने कहा कि अपने साथ भी सौदा कर लोगे तो फायदे में रहोगे। तुम 5,000 की मिठाई घर ले जाओ, ये खतरनाक खिलौना मुझे दे दो वरना मैं सारी तफसीलात के साथ खबर छापता हूँ। मैंने तो पकड़े जाने वाले मुसाफिर का नाम, पता और पासपोर्ट नंबर सब अजबर कर लिया था और मुझे ये भी मालूम था कि वो किस फ्लाइट पर कहाँ से आया था।
SHO مجبور ہو گیا، اب تک اس کی گولیاں بھی فراہم کرتا ہے مجھے۔ بازار سے نہ یہ اعلیٰ قسم کا ریوالور مل سکتا ہے اور نہ اس میں کام آنے والی گولیاں۔ ایک بار خراب بھی ہو گیا تھا میرے اناڑی پن کے باعث۔ میں نشانہ بازی کی مشق کرتا تھا اور ظاہر ہے جس چیز کا استعمال نہ آتا ہو وہ خراب تو ہو ہی جاتی ہے۔ میں SHO صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ کسی ماہر اسلحے کی خدمات مطلوب ہیں۔ اس نے مجھے پولیس کے ایک نائک سے رجوع کرنے کو کہا۔ کاظم نام تھا اس کا۔ کیا بتاؤں تمہیں یار، وہ ایسا ایکسپرٹ آدمی ہے۔ اس نے کام بھی کیا اور یہ بھی سمجھایا کہ ولایتی ریوالور ہے، اس میں دیسی گولیاں کبھی استعمال نہ کروں۔ یہ گولیاں چلاتے کہاں ہو مرزا غالب؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم جیسا چگت صورت آدمی اتنا خطرناک ہتھیار رکھ سکتا ہے۔ ارے سکندر اعظم، من آمن کے من دانم، وہ اسی انکساری سے بولا۔ ہم کسی سے کچھ کہتے نہیں مگر ہم نے کہا تھا نا کہ وقت آنے دو ہم بتا دیں گے کہ قلم کے علاوہ ہم کیا کچھ چلا سکتے ہیں۔ تمہارا نشانہ کیسا ہے؟ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں۔ غالب اٹھا اور ادھر ادھر دیکھ کر اس نے کونے میں سے فرش پر پڑی ہوئی موم بتی اٹھائی۔ اسے جلاؤ اور خواجہ صاحب کے ہاتھ میں دو۔ میں نے لائٹر سے موم بتی جلائی، پھر موم بتی ٹیڈی کی طرف بڑھا دی۔ ٹیڈی کا رنگ فک ہو گیا۔ اب تم دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ، غالب نے کہا، اور یہ بتاؤ کہ موم بتی کو صرف بجھانا ہے یا درمیان سے 2 ٹکڑے کرنا ہے؟ سکندر بادشاہ، ٹیڈی چلایا، قسم مولا علی کی میں یہ کام نہیں کرنے کا۔ موم بتی نہیں، یہ میرا ہاتھ اڑا دے گا، میں ٹنڈا ہو جاؤں گا۔ یہ موم بتی نہیں بجھائے گا، میری زندگی کا چراغ گل کر دے گا۔ واہ استاد کیا بات کہی ہے، میں نے کہا اور موم بتی لے کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ غالب نے پورے اعتماد کے ساتھ نشانہ لیا۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور موم بتی بجھ گئی۔ میں دم بخود رہ گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ گولی موم بتی کو چھوئے گی بھی نہیں۔ غالب کا نشانہ قابل رشک تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اندر سے موسیٰ بھائی دوڑ کر آیا۔ گولی کس نے چلائی ہے؟ کسی نے نہیں، تم جاؤ اپنا کام کرو، غالب نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ موسیٰ بھائی نے سب کو زندہ پا کے اطمینان کا سانس لیا اور اندر لوٹ گیا۔ صبح کے 5 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب موسیٰ بھائی نے اپنا کام ختم کیا اور مجھے اس کے فن کی مہارت کو تسلیم کرنا پڑا۔ محسن اور ٹیڈی کی صورت دیکھنے کے بعد میں پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ اب اگر میں خود سکندر بخت کے خلاف ایک اور رپورٹ لکھوانے کے لیے حشمت خان کے پاس چلا جاؤں یا اکرام شیخ کے پاس تو مجھے صرف آواز اور لہجہ بدل کے بات کرنا ہوگی۔ وہ مجھے ہرگز شناخت نہ کر پائیں گے۔ میرے بال گھنگریالے اور مہندی رنگ کے ہو گئے تھے۔ میرے چہرے پر اسی رنگ کی مشت بھر داڑھی تھی۔ ناک میں 2 سپرنگ سے لگے ہوئے تھے جن سے نتنے بہت پھیل گئے تھے اور میری ستواں ناک پکوڑا بن گئی تھی۔ موسیٰ بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ سپرنگ کس طرح نکالے جا سکتے ہیں اور پھر کس طرح لگائے جا سکتے ہیں۔ میرے سامنے کے 2 دانت سونے کے نہ ہونے کے باوجود سونے کے بنے ہوئے نظر آتے تھے اور میری آنکھوں کا رنگ جو پہلے سیاہ تھا اب سبز ہو چکا تھا۔ یہ کانٹیکٹ لینس کا کرشمہ تھا۔ موسیٰ بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ اس چہرے کے ساتھ میں 4 خانے کی لنگی باندھ لوں اور کندھے پر دسترخوان نما رومال ڈال کر رکھوں۔ قمیض کے بجائے کھدر کا بغیر گلے والا کرتا استعمال کروں جس سے میری گردن لمبی نظر آئے۔ جوتے کی جگہ پرانی پشاوری چپل استعمال کروں اور ممکن ہو تو تھوڑا سا جھک کر چلوں۔ اس کی ذہانت کا قائل میں یوں بھی ہوا کہ اس نے 100% یہی حلیہ محسن کا رکھا تھا اور ہم دونوں کی شکلوں کو ناقابل یقین حد تک یکساں کر دیا تھا۔ قد و قامت میں ہم پہلے ہی برابر تھے۔ صورت مل جانے کے بعد جڑوا بھائی نظر آنے لگے۔ میں نے 5000 موسیٰ بھائی کو پیش کیے۔ ابھی آپ دونوں ایک جیسا کپڑا پہن لے گا تو بھائی غالب بھی دھوکہ کھا جائے گا۔ موسیٰ بھائی نے اپنے فن کی قیمت سے زیادہ مہارت کی تعریف پر خوش ہو کر کہا، فرق صرف دانت کا رکھا ہے میں نے۔ ویری گڈ، تم نے بہت سے مسائل حل کر دیے، میں نے محسن کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا۔ اب اصل اور نقل میں کوئی فرق نکالے گا بھی تو کیسے؟ پہلے کی جگہ دوسرا اور دوسرے کی جگہ پہلا آسانی سے لے سکے گا۔ یہ بالکل نیا خیال تھا اور اپنی صورت کے بدل جانے سے زیادہ خوشی مجھے اس خیال پر ہوئی کہ اب ہم 2 ہونے کے باوجود ایک ہیں۔ ہم شکل بن کے ہم دلاور اینڈ کمپنی کی عقل ہفت کر سکتے تھے۔
اب تک मैंने ऐसी बहुत सी फिल्में देखी थी और ऐसे बहुत से नावल पढ़े थे जिनकी कहानी का ताना बाना एक जैसी सूरत रखने वाले दो अफराद के कारनामों से बनाया जाता है और हर किस्म की सूरत हाल महज सूरतों की मुशाबहत को बुनियाद बना के पैदा की जाती है। बाज़ औक़ात मुज़हिका हेज और बाज़ औक़ात लर्ज़ा हेज, कभी एक के किए पर दूसरा पकड़ा जाए और कभी दोनों मिलकर कुछ करें तब भी खुद को बेगुनाह साबित कर दें। गालिबन यही ख्याल मोहसिन के जहन में भी जागुज़ी था कि वो अचानक हंसा और इसने मुझसे हाथ मिलाया। ये हुई ना वही बात कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। मोहसिन ने कहा, अगर फारसी ही बोलना जरूरी है तो कहो कि मन तुशद तू मन शदी। मिर्जा गालिब ने मोहसिन को डांटा, यानी तू मैं हो गया और मैं तू। ख्वाजा नेक मोहम्मद उर्फ उस्ताद टैडी को भी मूसा भाई ने नाकाबिले शनाख्त बना दिया था और मैं सोच रहा था कि चौधरी दिलावर पर इस इनकलाब से जो गुजरेगी सो गुजरेगी। हमारे इस हुलिये से राबिया कितनी महफूज होगी और अगर शहला ने मोहसिन को देखा तो कितना हंसेगी। मंजर हमें रूबरू पाकर कितनी गालियां देगा, लेकिन इस तब्दीली से लुत्फानंदोज होने का मरहला अभी दूर था। फौरी तौर पर शख्सियत बदल जाने से हम महफूज हो गए थे और हमारे लिए शहर की सड़कें और गलियां, होटल और बाजार, इलाका ममनू नहीं रहे थे। सुबह होने में अभी 1.5-2 घंटे की मुसाफत हायल थी और हमें इस मुसाफत से फायदा उठाते हुए अभी बहुत कुछ करना था। हम रवाना होने ही वाले थे कि मूसा भाई ने जेब से 5,000 के नोट निकाले और गालिब की तरफ फेंक दिए। ये अपने साथ ले जाओ गालिब भाई, अपन का हिसाब बराबर है। वो बोला, हिसाब बराबर है क्या मतलब? गालिब ने हैरान होके कहा, कौन सा हिसाब? मतलब तुमने समझना है गालिब भाई, हमने बोला था तुमको अभी कि ये सब चक्कर क्या है और तुम उल्लू बनाता है हमको। ये बात हम ऐसे ही नहीं किया। मूसा भाई हंसा, अभी एक कार्ड तुम्हारा हाथ में तो एक हमारा हाथ में है। एक बार तुमने हमारा जिंदगी हमको दिया था, आज हम तुम्हारा दोस्त सिकंदर बख्त का जिंदगी तुमको देता है। ये हिसाब बराबर हो गया ना? फिर कभी इधर मत आना और मूसा भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करना। तुमने क्या समझा था कि हम अंधा है? अरे गालिब भाई, हम तो नकली चेहरा देखकर असली चेहरा बना देता है। तुम अपना दोस्त को एसबी के खान बना के लाया तो हम धोखा नहीं खाया। हम जानता है इसकी गिरफ्तारी पर कितना इनाम है, 5,000 से ज्यादा है, और हम ये भी जानता है कि जिंदगी का कीमत कोई नहीं होता। अभी तुम बोलेगा तो हम भी बोलेगा, हमको फांसी होगा तो तुम्हारे फ्रेंड को भी फांसी होगा, तुम चुप रहेगा तो हम भी चुप रहेगा, इसीलिए तो हम बोला कि हिसाब बराबर। हाँ मूसा भाई, गालिब ने खामोशी के तवील वक्फे को तोड़ा। तुम ठीक कहते हो, ये हिसाब आज बेबाक हुआ। फिर भी ये 5,000 तुम रख लो, क्योंकि ये तुम्हारा हक की मेहनत है, तुम्हारी खामोशी की कीमत नहीं है। आइंदा जरूरत ने हाथ फैलाने पर मजबूर किया तो मैं ये हाथ तुम्हारे सामने कभी नहीं फैलाऊंगा। मूसा भाई हंसा, अभी तुम बोला था कि हमारे पास बहुत दौलत है। तुम ठीक बोला था, हम ये 5,000 लेकर क्या करेगा? तुम अपना पास रखो, अपना दोस्त के पास रखवा दो, जब जरूरत पड़े तो मांग लेना। किसी और के सामने हाथ फैलाने से बच जाओगे। तुम साला सहाफी लोग भुक्कड़ रहेगा हमेशा। तुम खुद को बहुत अक्लमंद समझता है, लेकिन तुम एकदम, अरे बाबा जमाना को देखो, तुमको खुदा ने चांस दिया था। तुम 2,000 नहीं, हमसे 3,000 रुपया हर महीने ले सकता था, मगर तुम नहीं लिया। अभी कोई चांस नहीं, क्योंकि हिसाब बराबर हो गया है। अब तुम जाओ, हम मेहनत का कुछ नहीं लेगा। ये मेहनत हम अपना गला से फांसी का फंदा निकालने के वास्ते किया था, तुम्हारा मदद के वास्ते नहीं। इसने दरवाजा धड़ से बंद कर दिया। हम सब शिकस्त होरदा और शर्मसार से जीने में खड़े रह गए। मूसा भाई ने सही वक्त पर तुरप का पत्ता फेंककर बाजी जीत ली थी। हमारे काम न 5,000 रुपए आए थे और न हमारे रिवॉल्वर। हम खामोशी से नीचे उतरे और इसी गाड़ी में बैठ गए, जिसका मालिक शायद थाने में बैठा अपनी किस्मत को रो रहा होगा और अपनी अक्ल पर मातम कर रहा होगा कि उसने एक पत्थर को नजरअंदाज कर दिया होता तो यूं बेकार ना होता। ये अंदाजा तो हमने मूसा भाई के घर पहुंचकर फौरन ही कर लिया था कि गालिब से इसका ताल्लुक किसी खास निस्बत से है और गालिब वहाँ सचमुच गालिब है। गालिब ने पहले ये तो बता दिया था कि मूसा भाई ने किसी मुजरिम की मदद की थी जो इसे मुल्क से फरार होते वक्त बहुत कुछ दे गया था, लेकिन मुझे ये इल्म न था कि वो मुजरिम कौन था और इसने अपनी जिंदगी में क्या जुर्म किया था।
اب یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس مجرم سے غالب کا بھی کوئی تعلق تھا، لیکن اس تعلق سے غالب نے فائدہ کیسے اٹھایا اور موسیٰ بھائی کو مغلوب کس طرح رکھا، یہ ابھی تک ایک راز تھا۔ گاڑی سنسان سڑکوں پر تیزی سے دوڑتی ہوئی چودھری دلاور کے گھر کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ غالب سے اس مجرم کی فرار کی داستان سنتے اور یہ پوچھتے کہ وہ خود اس ڈرامے کا ایک کردار کیسے بن گیا تھا۔ میری ساری توجہ اس ڈرامے پر تھی جو گزشتہ شب چودھری دلاور کے گھر میں ہوا تھا اور بری طرح فلاپ ہو گیا تھا۔ اس نے کسی کو چودھری دلاور بنا کے صرف ہم پر یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ اس کا مقصد ہمیں شکار کرنا تھا، مگر ایک انتہائی ذہانت سے تیار کی جانے والی اسکیم آخری وقت میں فیل ہو گئی تھی۔ اب ہم جوابی چال چلنے والے تھے اور کامیابی یا ناکامی کا انحصار حسن تدبیر سے زیادہ خوبی تقدیر پر تھا۔ میرے خیال میں اس سے آگے گاڑی لے جانا ٹھیک نہیں۔ محسن نے کار کو چودھری دلاور کے گھر سے 2 فرلانگ دور روکتے ہوئے کہا، گاڑی کا مالک رپورٹ درج کروا چکا ہوگا اور اس نے ہمارے حلیے بھی لکھوا دیے ہوں گے۔ ٹیڈی نے اتفاق کیا، اور اس سے پولیس نے یہ اندازہ بھی کر لیا ہوگا کہ گاڑی چھیننے والے کون تھے، مگر اب ہم وہ نہیں رہے۔ میں نے کہا، یہاں ہمیں تلاش کرتا ہوا کون آ سکتا ہے؟ گاڑی دور ہوگی تو واپسی پر ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی، ممکن ہے ہمیں فرار ہونا پڑے، یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں ایک لاش اٹھا کے ساتھ لانا پڑے۔ گاڑی کو گیٹ کے سامنے سے سیدھا گزار کے لے جا اور موڑ کاٹتے ہی دیوار کی اوٹ میں روک لینا تاکہ ہم ضرورت پڑنے پر دیوار پھاند کر گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ مرزا غالب، یہ تو ثابت کر دیا ہے تم نے کہ تمہیں بیوقوف سمجھنے والے زیادہ بیوقوف تھے اور تم قلم کے نہیں تلوار کے بھی دھنی ہو۔ محسن نے گاڑی کی رفتار بڑھا کے کہا، یہ بتاؤ ڈرائیونگ بھی آتی ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں؟ مرزا غالب نے کہا، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی؟ جب اسلاف نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے تھے تو کیا ہم شہر کی سڑکوں پر گاڑی بھی نہیں دوڑا سکتے؟ ویری گڈ، تم کار میں شیشے بند کر کے بیٹھنا، میں نے کہا، تاکہ اگر کوئی چوکیدار گشت کرتا ہوا گزرے تو تم نظر نہ آؤ، لیکن تیار رہنا۔ محسن نے گاڑی کو چودھری دلاور کی کوٹھی کے ساتھ ساتھ موڑا اور روک لیا۔ گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اندر کا جائزہ لے لیا تھا۔ گیٹ لائٹ کے سوا تمام کمروں کی لائٹس آف تھیں اور کوٹھی آخر شب کے سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بند گیٹ کے پیچھے میں نے چوکیدار کو بھی دیکھ لیا تھا جو ایک آتش دان میں لکڑیاں جلائے بیٹھا تھا۔ اتنی سردی میں چوکیدار بھی زیادہ مستعد نہیں رہا تھا اور اسے شاید یہ بھی یقین تھا کہ اس وقت کسی دوست دشمن کے آنے کا امکان نہیں۔ ہماری گاڑی گزری تو اس نے فقط سر اٹھا کے دیکھا تھا، مگر پھر ہاتھ تاپنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ سڑک پر سے ایسی سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہی رہتی تھیں۔ میں اور محسن پوری احتیاط کے ساتھ نیچے اترے۔ دروازے کو ہم نے آواز پیدا کیے بغیر کھولا اور اتنی ہی احتیاط سے بند کر دیا تھا۔ میں چوکیدار کو قابو کرتا ہوں، میں نے سرگوشی میں کہا۔ اس کے بعد تم دونوں اندر آ جانا۔ ٹیڈی لان کے کسی درخت کے پیچھے چھپ کر انتظار کرے گا اور ہم دونوں باری باری گھر میں داخل ہوں گے۔ اور میں کتنی دیر تک انتظار کروں گا سکندر بادشاہ؟ ٹیڈی کانپتا ہوا بولا۔ یہ کیا میں لگا رکھی ہے؟ میں نے کہا، تم ہمارے واپس آنے تک ٹھہرو گے؟ خدا نہ خواستہ ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں تو آگے آنا، ورنہ نہیں۔ ہم 10-15 منٹ میں نکل آئیں گے، اندر گڑبڑ ہوگی تو تم کو آواز دے لیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ گرفتار ہو گئے تو دشمن سے ہمیں تم ہی چھڑوانے آؤ گے۔ ہمت کے ساتھ ذاتی عقل کو بھی استعمال کرنا اور ضرورت محسوس کرو تو غالب کو بھی بلا لینا۔ اس آخری بات کا ٹیڈی نے خاصا برا مانا، لیکن میں اور محسن دیوار پر چڑھ گئے۔ محسن دیوار کے موڑ پر رک گیا، مگر میں ایک ایک قدم آگے بڑھاتا گیا۔ درختوں کی وجہ سے دیوار پر اندھیرا تھا اور میں خود ایک سایہ بن گیا تھا۔ ہر قدم اٹھانے کے بعد میں رک جاتا تھا تاکہ چوکیدار کی نگاہ کو کسی مسلسل حرکت کا احساس نہ ہونے پائے۔ 30-32 سال کا جوان چوکیدار مجھے خالی ہاتھ نظر آ رہا تھا، لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کی جیب میں کوئی انتہائی مؤثر اور خطرناک قسم کا خودکار آتشی اسلحہ ضرور ہوگا۔ دلاور بیوقوف نہیں تھا کہ کسی کو روایتی قسم کا دربان بنا کے مطمئن ہو جائے، جن کا ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقائے ولی نعمت یا ان کی بیگم صاحبہ کو شاہی سواری میں آتے جاتے دیکھے تو دروازہ کھول دیں، اور گاڑی گزر جائے تو مؤدبانہ سلوٹ جھاڑ کر دروازہ بند کر دیں۔
ان کا دوسرا کام ہر ایرے غیرے کو درے خاص کی حد سے دور رکھنا ہوتا ہے تاکہ بارگاہ خاص تک صرف انہی کی رسائی ہو جو اس کے اہل ہوں۔ دوسری قسم کے چوکیدار سرکاری عمارات اور بینکوں کے دروازوں پر محافظت کی رسمی کارروائی پوری کرتے ہیں، لیکن وقت آنے پر اپنی فرسودہ اور ناکارہ رائفل سے زیادہ بے مصرف ثابت ہوتے ہیں۔ دلاور جانتا تھا کہ اسے خطرہ کس سے ہے، اور اس نے جسے حفاظت پر مامور کیا ہوگا اسے بہت سوچ سمجھ کے منتخب کیا ہوگا۔ پٹھان چوکیدار بہت صحت مند اور جسمانی طور پر مضبوط نظر آتا تھا، اور اس کا اطمینان یہ ثابت کرتا تھا کہ حالی ہاتھ سے بھی وہ آسانی سے مغلوب ہونے والا نہیں ہے۔ میں ابھی گیٹ لائٹ سے چند قدم دور تھا کہ چوکیدار اٹھ کھڑا ہوا۔ میں فوراً دیوار کے اوپر سیدھا لیٹ گیا۔ احاطے کی دیوار تقریباً 8 فٹ اونچی تھی، مگر اس کی چوڑائی 1 فٹ سے بھی کم تھی، چنانچہ اس پر پیٹ کے بل سانس روک کر اور توازن برقرار رکھتے ہوئے لیٹنا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے اپنے جسم کو اکڑا لیا تھا تاکہ دیوار کی سرد سطح اور سرد ہوا سے طاری ہونے والی کپکپی رک جائے۔ میں ایک پتلون قمیض اور صرف ایک جرسی پہنے ہوئے تھا جو آخری شب کی نمی اور کھلی فضا میں محسوس ہونے والی سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ چوکیدار آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اس وقت میں کھڑا یا بیٹھا ہوتا تو دیوار کی ہموار سطح پر اندھیرے میں بھی نمایاں ہو جاتا، لیکن دیوار پر چپک جانے کے بعد میں اس کی بلندی کا حصہ بن گیا تھا، اور ساکت و صامت ہونے کے باعث 20 فٹ دور سے گزرنے والا چوکیدار مجھے دیکھ نہ سکا۔ میں نے دل ہی دل میں یہ دعا مانگی کہ دوسری دیوار پر محسن بھی عقل سے کام لیتے ہوئے خود کو کیموفلاج کر لے۔ اچانک کوٹھی کے اوقب سے ایک کتے نے بھونکنا شروع کیا۔ چوکیدار کے قدم رک گئے، پھر دائیں اور بائیں جانب سے 2 جرمن شیپرڈ نسل کے کتے نمودار ہوئے۔ وہ تربیت یافتہ محافظ کتے تھے جو اجنبی آدمی کی بو پر خطرے کے الارم کی طرح بجنے لگتے تھے۔ چوکیدار نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ریوالور نکال لیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر کوٹھی کے چاروں گوشوں پر نصب سرچ لائٹس نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا، اور چوکیدار نے میری طرف دیکھا کیونکہ ایک کتا تیر کی طرح میری طرف آ رہا تھا۔ دوسرے کتے کو میں نے دائیں جانب کی دیوار کا رخ کرتے دیکھا جہاں سے محسن کو اندر کودنا تھا۔ ہوا کے غلط رخ نے قبل از وقت ہماری موجودگی کا راز فاش کر دیا تھا، اور اب مجھے چند سیکنڈ میں فیصلہ کرنا تھا کہ میں دیوار سے باہر کی طرف کود کر فرار ہو جاؤں یا مقابلے کے لیے اندر اتر جاؤں۔ اگر میں اسی طرح لیٹا رہتا تو وہ خونہ شام کتا ایک زبردست جست لگا کے مجھے دیوار پر سے نیچے کھینچ لیتا، یا شاید اس سے پہلے ہی چوکیدار مجھے شوٹ کر دیتا۔ اسے یہی احکامات ہوں گے کہ وہ مشکوک افراد کو دیکھے تو بلا تعامل گولی مار دے، اور میں یہ فرض کرتا کہ چوکیدار کا نشانہ خطا ہو جائے گا تو یہ بڑی جان لیوا خوش فہمی ہوتی۔ میرا فیصلہ ایک فوری اور غیر شعوری رد عمل کا نتیجہ تھا۔ اس وقت جب کتا جس لگانے کو تھا میں نے خود کو دیوار سے نیچے گرا دیا اور کوٹھی کے اندر پہنچ گیا۔ میں نے سائلنسر والے ریوالور کی دبی دبی آواز سنی۔ یہ گولی یقیناً چوکیدار نے چلائی تھی، اور اگر میں نے اندر اترنے میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی تاخیر بھی کی ہوتی تو یہ گولی میرے وجود میں پیوست ہو جاتی۔ جس لگانے والا کتا دیوار سے ٹکرایا اور میں نے بالکل نیچے سے اس پر فائر کیا۔ میں دیوار اور جھاڑیوں کے درمیان کی جگہ میں لیٹا ہوا تھا اور کھلی جگہ کے مقابلے میں کسی حد تک محفوظ تھا۔ کتے نے ایک بھیانک آواز نکالی اور جھاڑیوں پر گرا۔ میں نے تیزی سے حرکت کی اور گھٹنوں کے بل چوپائیوں کی طرح چلتا ہوا دیوار کے ساتھ ساتھ واپس ہوا۔ چوکیدار کی چلائی ہوئی دوسری گولی بھی ضائع ہوئی۔ اس نے اندازے کی بنیاد پر اس جگہ کا نشانہ لیا تھا جہاں کتا گرا تھا، مگر میں چند کلا بازیوں میں اس مقام سے 10 فٹ دور ہو چکا تھا۔ میں ابھی سنبھلا بھی نہ تھا کہ میں نے تیسرے فائر کی آواز سنی اور دوسرے کتے نے بھونکتے بھونکتے ایک کربناک صدا بلند کی۔ میں سمجھ گیا کہ محسن نے بھی وہی کیا ہے جو میں نے کیا تھا۔ رات کی خاموشی میں دونوں دم توڑتے کتوں کی ہولناک آوازیں رفتہ رفتہ مدھم پڑ رہی تھیں، لیکن ان آوازوں نے دشمنوں کو پوری طرح ہوشیار کر دیا تھا۔ ہمارے لیے نہ جائے رفتن نہ پائے مانند والی صورت تھی۔ ہم جھاڑیوں میں چھپ کر بھی نہیں رہ سکتے تھے اور بے دھڑک باہر نکل کر خودکشی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چوکیدار بڑی آسانی سے ہم دونوں کو باری باری نشانہ بنا لیتا۔
مجھے یہ بھی علم نہ تھا کہ محسن کی پوزیشن کیا ہے، اس نے دیوار کے اوپر سے کتے کو شوٹ کیا تھا یا میری طرح اندر گر کے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ باہر کود گیا ہو۔ ایسی صورت میں چوکیدار کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ٹیڈی کو اس وقت اندر آنا تھا جب ہم گھر میں داخل ہو جاتے۔ فائرنگ اور کتوں کی چیخ و پکار سنتے ہی وہ بھاگ گیا ہوگا اور گاڑی میں جا بیٹھا ہوگا اور شاید غالب کو مجبور کر رہا ہوگا کہ صورتحال کے خطرناک ہو جانے کے باعث انہیں تو نکل ہی جانا چاہیے۔ یہ عجیب بات تھی کہ پریشانی میں استادی کا درجہ حاصل کرنے والا ٹیڈی جرأت اور ہمت میں سب سے کمتر تھا۔ اس کے برعکس محض روایتی صحافی نظر آنے والا غالب کسی خطرناک ترین بدماش سے کم نہ تھا۔ اچانک چوکیدار نے ایک ٹارچ روشن کی۔ یہ بہت بڑی ٹارچ تھی جس کی روشنی کسی متحرک سرچ لائٹ کی طرح قدامت جھاڑیوں کو کنگھال رہی تھی۔ اس کا دائرہ آہستہ آہستہ میری طرف سرک رہا تھا۔ میں نے اس کی زد میں آنے کے نتائج کا اندازہ کرتے ہوئے خود کو بچانا شروع کیا اور پیچھے ہٹتا گیا۔ پھر ایک اور فائر ہونے کی دبی ہوئی آواز سنائی دی اور ٹارچ کی روشنی غائب ہو گئی۔ واہ مرزا غالب، میں نے دل ہی دل میں بے اختیار کہا۔ کسی تذبذب یا سوچ بچار کے بغیر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کارنامہ وہی شخص سر انجام دے سکتا ہے جو موم بتی کے شعلے کو گولی کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ فائرنگ کی آوازیں سن کر خواجہ نیک محمد اور استاد ٹیڈی اگر رزم گاہ سے فرار ہوئے ہوں گے تو مرزا کو غیرت مردانہ اور جرأت رندانہ نے بے خطر آتش نمرود میں کود جانے پر مجبور کر دیا ہوگا۔ خود کو قدرے محفوظ پا کے میں نے قدرت کی عطا کردہ مہلت سے فائدہ اٹھایا اور ریوالور نکال کے ایک سرچ لائٹ کو گل کر دیا۔ اسی وقت دوسری سرچ لائٹ بھی گل ہو گئی۔ یہ بھی مرزا غالب کی ذہانت اور نشانے کی مہارت کا نتیجہ تھا کیونکہ فائر کی آواز بہت کم تھی۔ گولی محسن نے چلائی ہوتی تو اس کا دھماکہ انتہائی خوفناک ہوتا۔ ابھی تک جتنی گولیاں چلائی گئی تھی ان سے ارد گرد کے رہنے والوں کی نیند پر اثر نہیں پڑا تھا اور کسی طرف سے یہ بھی کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کتوں کی چیخ نے کسی کو بیدار کیا ہو لیکن کتے کی آواز کو کون اہمیت دیتا ہے۔ سخت سردی نے بھی ہمیں مداخلت بے جا سے محفوظ رکھا اور گولیاں چلنے کی معمولی سی آواز بند دروازوں کے پیچھے لحافوں میں منہ لپیٹ کر سونے والوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی۔ اگبی حصے کی سرچ لائٹس براہ راست ہم پر نہیں پڑ رہی تھی مگر ان کی منعکس ہونے والی روشنی لان تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے چوکیدار کو ریوالور ہاتھ میں تھامے پوری طرح چوکس ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے دیکھا۔ کھلی جگہ پر وہ میرے اور غالب کے نشانے پر تھا اور غالب جیسا ماہر نشانے باز آسانی سے اس کی کھوپڑی میں سوراخ کر سکتا تھا، لیکن ایک چوکیدار سے ہماری کوئی دشمنی نہ تھی۔ ہاں وہ میرے لیے براہ راست خطرہ بن جاتا اور میں محسوس کرتا کہ اب اس پر گولی چلائے بغیر میرا بچنا ممکن نہیں تو میں اس کو بھی کوئی رعایت نہ دیتا، یا دیتا تو صرف اس حد تک کہ چوکیدار کی جان نہ لیتا، اس کے دل یا سر کی بجائے اس کے شانے کو نشانہ بناتا اور اس کا ہاتھ ناکارہ بنا دیتا جو مجھ پر ریوالور اٹھا سکتا تھا۔ کوٹھی کے اندر ابھی تک کوئی ہلچل کے آثار نہیں تھے۔ کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اندر کوئی ہے ہی نہیں، یا ہے تو اتنی گہری نیند میں ہے کہ باہر کے شور سے بے خبر ہے؟ یہ دوسری بات عقل کے لیے قابل قبول نہیں تھی کیونکہ چودھری دلاور کا عیار ذہن تو اس وقت پوری طرح ہوشیار اور بیدار رہتا ہوگا جب آنکھیں محو خواب ہوتی ہوں گی۔ ایک تیسری صورت یہ تھی کہ اس خاموشی کا مقصد ہمیں دھوکے میں مبتلا رکھنا تھا اور یہ تاثر دینا تھا کہ چوکیدار کے سوا کوٹھی میں کوئی بھی نہیں، تاکہ ہم کسی طرح چوکیدار پر غالب آ کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس پرفریب خاموشی کے جال میں گرفتار ہو جائیں۔ میں ابھی کچھ طے نہ کر پایا تھا کہ میں نے چوکیدار کے پیچھے دوسرا سایہ متحرک دیکھا۔ کوئی دبے پاؤں چوکیدار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ محسن تھا یا غالب؟ اتنی دور سے میں صورت کے نقوش بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور چال سے بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ آگے بڑھنے والا پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ میں سانس روک کر پلک جھپکائے بغیر دیکھتا رہا۔ چوکیدار نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور اسی وقت دوسرا سایہ جس لگا کے بڑھا۔ چوکیدار کو پلٹ کر دیکھنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ میں نے اس کے پیچھے ایک ہاتھ کو بلند ہوتے اور تیزی سے نیچے آتے دیکھا۔
محسن یا غالب میں سے کسی نے چوکیدار پر ریوالور کے دستے سے وار کیا تھا اور شاید پہلے اس کا منہ دبا لیا تھا کہ چوکیدار کے حلق سے آواز نہ نکل سکی۔ اب میدان صاف تھا۔ میں نے جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر مختصر ترین راستہ اختیار کیا اور سر جھکا کے دوڑتے ہوئے لان کو عبور کر گیا۔ قریب پہنچنے پر میں نے محسن کو شناخت کر لیا۔ چوکیدار اس کے قدموں میں ڈھیر پڑا تھا۔ محسن کے اشارے پر میں نے ریوالور کو جیب میں ڈالا اور ہم دونوں نے مل کر چوکیدار کے بھاری بھرکم جسم کو دونوں طرف سے اٹھایا۔ لان کے آخری حصے میں جھاڑیوں کی 2 فٹ سے کچھ کم اونچی باڑ تھی۔ ہم نے چوکیدار کو اس کے سائے میں لمبا لٹا دیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر میں نے نبض کی رفتار پر غور کیا اور پھر سر جھکا کے دل کی دھڑکن سنی۔ سابقہ تجربے کی بنیاد پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محسن کا وار ہاسا کاری تھا، چنانچہ چوکیدار کے آدھے گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ شکاری دشمنوں سے مسلسل مار کا آرائی نے محسن کو بھی گریلا جنگ کا ماہر بنا دیا تھا۔ جس اندازے سے اس نے چوکیدار کو بے بس کیا تھا وہ اس کا ثبوت تھا۔ کیا اندر کوئی نہیں ہے؟ محسن نے سرگوشی میں کہا۔ ہم اب دیوار کے ساتھ چپ کے کھڑے تھے۔ اندر کوئی نہ ہوتا تو دروازے پر چوکیدار کو کیوں بٹھایا جاتا؟ میں نے اس کے کان میں کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس خاموشی کا مقصد ہمیں ٹریپ کرنا ہے۔ محسن بولا۔ چنانچہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کھلی آنکھوں سے یا کسی کیمرے کی آنکھ سے ہم کو بھی دیکھ رہے ہوں اور ہماری مار دھاڑ کی ساری کارروائی کو ایک کامیڈی سمجھ رہے ہوں۔ میں نے کہا۔ پھر اب کیا کریں؟ اندر چل کے کہیں کہ آ بیل مجھے مار؟ محسن بولا۔ بیل محو انتظار ہوگا، اس کے سوا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا کیونکہ واپسی بھی ہمارے اختیار کی بات نہیں، وہ ہمیں جانے نہیں دیں گے اور یہاں تک پہنچ کے اور اتنا کچھ کر کے لوٹ جانا بے وقوفی کی بات ہوگی۔ غالب کہاں ہے؟ معلوم نہیں، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم گولی بالکل مت چلانا۔ محسن بولا۔ پھر وہ ذرا سی دیر کے لیے غائب ہو گیا تھا، دوبارہ نمودار ہوا تو کہنے لگا کہ پیچھے سے جاؤ اور چوکیدار کا راستہ روکو، اور پھر غائب ہو گیا۔ وہ تو گاڑی میں تھا، اندر کیسے آ پہنچا؟ میں نے کہا۔ خواجہ صاحب کتے کی آواز سنتے ہی دوڑ کر کار میں گھس گئے تھے اور بضد تھے کہ نکل چلو۔ غالب نے الٹا یہ کیا کہ ہمارا ساتھ دینے نکل آیا۔ محسن بولا۔ اب معلوم نہیں کہاں ہے۔ میرا اندازہ بھی بالکل یہی تھا۔ میں نے کہا۔ غالب تو کمال کا پراسرار آدمی ہے یار، باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ۔ ہم بھی اس کی شخصیت کے ظاہر سے دھوکہ کھا گئے۔ خیر اب میں ایک طرف سے جاتا ہوں تو دوسری طرف سے جا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ محسن بولا۔ وہ ہر دروازے پر ہمارا استقبال کرنے کے لیے موجود ہو سکتے ہیں۔ اچھا تو میں آگے جاتا ہوں، تو پیچھے آ۔ میں نے برآمدے کی طرف قدم بڑھائے۔ غالب کی عدم موجودگی مجھے بے سبب نہیں لگتی تھی۔ یہ فرض کرنا محال تھا کہ اس کارروائی میں پوری طرح شریک رہنے کے بعد وہ لوٹ کر گاڑی میں جا بیٹھا ہوگا۔ امید یہ تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں مصروف ہوگا اور دشمن کے قلعے میں ہمارے ساتھ داخل ہو جانے کے بعد ہمارے خیال سے غافل نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے سامنے آ جانے والے پہلے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور پوری احتیاط کے ساتھ آہستہ سے گھمایا۔ معمولی سی کلک کے ساتھ پٹ تھوڑا سا واہ ہوا اور میں نے گھپ اندھیرے میں قدم رکھا۔ محسن نے اندر آ کے دائیں جانب اور میں نے بائیں جانب چلنا شروع کیا۔ ہم اندھوں کی طرح ہاتھوں اور پیروں سے راستہ بناتے جا رہے تھے، لیکن وہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں جو ہماری راہ میں حائل ہوتی۔ بالآخر میں کمرے کے کونے میں پہنچ گیا۔ دوسرے کونے میں سگریٹ لائٹر کا ننھا سا شعلہ روشن ہوا اور بیک وقت میں نے اور محسن نے اس خالی کمرے کو دیکھا جس کے وسط میں صرف ایک لاش پڑی تھی، اور یہ الف دین کی لاش تھی۔ ذہنی صدمے نے چند لمحوں کے لیے ہم دونوں کو مفلوج کر دیا اور ہم پلک جھپکائے بغیر اس دیوانے کی لاش کو دیکھتے رہے جو خود اپنے انتقام کی آگ میں جل کر خاک ہو گیا تھا۔ اس کی لاش الٹی پڑی تھی کیونکہ دونوں ہاتھ آگے پھیلے ہوئے تھے اور دونوں پیر پیچھے کی طرف، بائیں ہاتھ کو دائیں پیر کی سیدھ میں رکھ دیا گیا تھا اور دائیں ہاتھ کو بائیں پیر کی سیدھ میں۔ چنانچہ وہ جو الف دین تھا فرش خاک پر انگریزی حرف ایکس کی طرح نظر آتا تھا، لیکن اس کو یوں مٹانے والوں نے ہماری آنکھوں کے لیے دوسرا پیغام عبرت الف دین کی کمر کے ہموار حصے پر اس کی کھال کو داغ کر MRS کے 3 حروف لکھے گئے تھے۔ یہ کام جتنی شفاقی سے کیا گیا تھا اتنی ہی صفائی سے بھی کیا گیا تھا۔ لوہے یا کسی اور دھات کے دہکتے ٹکڑوں کو الف دین کے جسم پر یوں چپکایا گیا تھا کہ کھال جل گئی تھی اور نقش گہرے سیاہی مائل سرمئی رنگ کے زخم کی صورت میں باقی رہ گئے تھے۔
जख्मों के हर नक्श की गहराई बताती थी कि वो आग कितनी बेरहम होगी जिसने एक जिंदा जीते जागते आदमी के गोश्त को जलाया था। ये 3 हर्फ एक पुरअज़ाब मौत की पूरी कहानी कहते थे। अलिफ दीन की मौत में हमारे लिए एक पैगाम था कि शिकारी दुश्मन हमारी हर चाल से बाखबर हैं। वो जानते हैं कि MRS क्या है और ये समझाना चाहते हैं कि माइट इज राइट सोसाइटी के मुकाबले में उनकी ताकत हमसे कितनी ज्यादा है। अलिफ दीन ने बेवकूफ़ी की थी कि अपने भाई की मौत का बदला लेने की कोशिश की थी। वो भूल गया था कि ताफू अगर भाई था तो सिर्फ उसके लिए। उसके कातलों के नज़दीक वो सिर्फ एक गद्दार था, एक हकीर प्यादा जो बिसात पर सबसे पहले मरता है क्योंकि वो सबसे आगे रहता है, और वो भी इसलिए कि बादशाह को मात ना हो। शाह एक होता है और वजीर एक होता है मगर प्यादे 8 होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ताफू जैसे ड्राइवर 8 हों तब भी चौधरी दिलावर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं और मोहसिन घुटनों के बल अलिफ दीन की लाश के पास बैठ गए। लाइटर के कपकपाते शोले का मध्यम उजाला हर जख्म के नक्श को उजागर करता रहा। इसे पहले कत्ल किया गया, मोहसिन ने कुछ देर बाद कहा। जिस्म को मौत के बहुत देर बाद दागा गया। हाँ, किसी जख्म से लहू की सुर्खी आया नहीं है, मैंने कहा। बेचारा अपने दीवानगी में इस अंजाम तक पहुंचा, मोहसिन ने कहा। आया होगा भाई के कातिल को कत्ल करने और खुद कत्ल हुआ। इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका था मगर मरने से पहले इससे वो सब कुछ उगलवा लिया गया होगा जो इसके इल्म में था, मैंने कहा। इस सोख्ता तन की तहरीर से तो यही साबित होता है। मोहसिन ने इत्तफाक किया। वो तशद्दुद के तमाम हुर्बे जानते हैं और अलिफ दीन कोई फौलाद का आदमी नहीं था। उसने MRS के मुतल्लिक भी बता दिया। गालबन यही वो लाश थी जिसको चौधरी दिलावर का जनाजा बना के रखा गया था, मैंने कहा। अगर हम मुदफीन में शिरकत के लिए पहुंच जाते तो दुश्मनों की चाल कामयाब रहती मगर वो ड्रामा चल नहीं सका।